الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، اہل سنت، طلباء، علماء، ہمارے آج کے درس کا موضوع حویلیہ کے ایک پروفیسر مسمى طاہر علی ہاشمی صاحب ہیں، جنہیں ان کے معتقدین کی طرف سے بڑا محب صحابہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جن کی بدنام زمانہ کتاب ناقدین معاویہ کو ایک تجدیدی کارنامہ باور کرایا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام کی 14 صدیوں میں ان سے بڑا صحابہ کا محب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ سے لے کر موجودہ زمانے کے اکابر اور اسلاف کی وہ گستاخیہ امت کے سامنے پیش کی جو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کی، معاذ اللہ۔ ایک طرف تو یہ موصوف جو اب دنیا میں نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کے نظریات ابھی بھی ہیں، ان کے حواری ابھی بھی یہی پروپیگنڈا لے کر گھوم پھر رہے ہیں اور یہی چورن بیچ کر اپنی دکان چلا رہے۔ ایک طرف تو اس نے حب معاویہ رضی اللہ جھنڈا لے کر میدان میں آئے، لیکن دوسری طرف اسی جھنڈے کی آڑ میں اور دفاع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر جلیل قدر صحابہ اور اسلاف کی بدترین توہین و تذلیل کی۔ ان کی گستاخیوں اور انہوں نے اہل بیت کی شان میں جو توہینیں کی ہیں اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں شاید بعض لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ دیوبندی ہے۔ ان کے والد صاحب اگرچہ دیوبند سے پڑھے اور انہوں نے خود بھی ساری زندگی دیوبند کے نام پر چندہ کمایا، مسجدیں چلائی، اپنی کتابیں چھاپی، لیکن حقیقت میں انہوں نے دیوبند سے اعتزال کیا ہوا تھا۔ دیوبند کے تمام جلیل قدر اکابر، چاہے وہ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ ہو، چاہے فقیہ الہند مولانا شمع گنگوئی صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے محدث دیار ہند مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے محدث اعظم پاکستان مولانا سلمان خان صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ ہو، چاہے شہید اسلامت مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ، غرض اکابر اہل سنت والجماعت دیوبند کی کوئی ایسی ممتاز شخصیت نہیں بچی تھی جو ان کے ہاتھوں گستاخ صحابہ کا ایوارڈ وصول نہ کر چکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلک اس کے بڑوں اور مستد علماء کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جب ان کے ہاتھوں یہ سارے علماء گستاخ صحابہ ہیں تو لازمی بات ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو گستاخ صحابہ میں شمار نہ کریں گے، تو نہ علماء دیوبند کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا علماء دیوبند کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو اول تو علماء دیوبند کے متعلق جو ان کا ایک بدبودار کلم چلا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہمارے بعض دیوبندیوں کو یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ بڑے محب صحابہ تھے اور ان کی تحقیقات کی روشنی میں اکابر دیوبند پر زبان درازی کرتے ہیں، وہ یہ بتائے کہ ان اکابر کو بھی انہوں نے گستاخ صحابہ کہا ہے۔ کیا ان کی تحقیقات کی روشنی میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں یہ مقدس شخصیات کیا گستاخان صحابہ ہو سکتے؟ مثلا انہوں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان صاحب حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ استاد محترم کے بارے میں جو قلم چلائے، اور انہیں اپنی کتاب حدیث حوآب کے اندر اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ لکھا ہے کہ انہوں نے اما عائشہ کی شان میں گستاخی کی، اور وہی کچھ الزامات اما عائشہ پر لگائے جو شیعہ لگاتے ہیں، معاذ اللہ۔ گویا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ نے شیعت کی پیروی کی، معاذ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں حدیث حوآب ہے
کہتے ہیں جہاں تک عورت کی سربراہی کی شرعی حیثیت کا مسئلہ ہے تو حضرت مفتی صاحب یعنی مفتی رفیع عثمانی صاحب کے ساتھ مکمل اتفاق ہے اور ذرہ بھر بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کتاب میں زیر عنوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جنگ جمل صفحہ 35 تا 44 بعض مندرجات کے ساتھ شدید اختلاف ہے جن میں حضرت عائشہ ملاحظہ فرمائیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی سخت توہین پائی جاتی ہے. جو لوگ پروفیسر صاحب کی تحقیقات پر دوسروں کے منہ پر تھوکتے ہیں کسی پر اعتراض مقصود نہیں, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. تو پروفیسر تو کہہ رہا ہے کہ اما عائشہ کی شدید توہین مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ نے بھی کی ہے. تو کیا یہاں پر بھی کوئی اس طرح کے نظریات یا اس طرح کی باتوں کا پرچار کوئی کرے گا؟ پھر زیادہ حیرت ان جید اور ممتاز علماء کرام پر ہوئی جنہوں نے اس مضمون کی تصدیق و تائید کی. چنانچہ کتاب مذکور کے آخر میں تصدیق کنندگان کے تحت مندرجہ ذیل علماء کرام کے اسماء گرامی درج ہے. حضرت مولانا مفتی ولی حسن, حضرت مفتی رشید احمد, حضرت مولانا سلمان خان صاحب, حضرت مولانا مفتی یوسف لدھیانی, حضرت مولانا اطہر نعیمی. یہ حدیث گویا یہ سارے علماء حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تائید کر کے خود بھی اما عائشہ طیبہ طاہرہ کی شدید گستاخی کرنے والے ہوئے. اسی طرح صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اما عائشہ پر الزامات لگانے کے لیے شیعت کی پیروی کی ہے. معاذ اللہ, شیعہ کے رستے پر چلے, آپ ملاحظہ کر سکتے. اسی طرح حدیث آپ کے صفحہ نمبر 69-70 پر لکھتے ہیں کہ حیرت ان علمی حلقوں اور علماء کرام پر ہے جنہوں نے عائشہ کے رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مبنی بر توہین اور دل آزار مضمون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی تائید و تصدیق. یعنی جو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے مضمون لکھا اما عائشہ کے بارے میں یہ مبنی پر توہین ہے. اور تعجب ان علماء پر ہے جن میں مولانا سلمان خان صاحب رحمہ اللہ, مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانی صاحب رحمہ اللہ, دیگر ان کے اکابر کے نام ہیں, وہ اس مضمون کی تائید کر رہے ہیں. تو جب تائید کرے وہ بھی سارے توہین میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ بھی حدیث آپ کے صفحہ نمبر 102 پر انہوں نے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ پر اما عائشہ کی توہین کا الزام لگایا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح حضرت محدث ہند شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ پر اپنی کتاب سیدنا مروان بن حکم صفحہ نمبر 337 اس میں تحریف قرآن کا الزام لگایا. وہ الزام جو اس سے پہلے شیعہ اور رضاخانی لگاتے تھے, اور الحمدللہ میں نے دفاع اہل سنت والجماعت کے اندر اس کا جواب دیا. یہ بدبخت کہتا ہے کہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے, اور شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید رحمہ اللہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے. لیکن اس جواب سے انور شاہ کشمیری کی جان نہیں چھٹتی, بلکہ تحریف قرآن کا الزام ان پر عائد اور قائم ہے. معاذ اللہ, شیعہ کی بول. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تحریف قرآن کے قائل ہیں معاذ اللہ, اور قائل بھی لفظی, عبارت آپ کے سامنے, آپ خود اس کو ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر میں نے بتا دیا, وقت ہمارے پاس کم ہے, میں ہر عبارت لفظ بلفظ نہیں پڑھ سکتا. تو مجھے بتائیں کیا انور شاہ کشمیری مسلمان رہا؟ اور میں ان کے چہرے چماٹوں سے پوچھتا ہوں جو ان کی تحقیقات پر کو وہی الہی سمجھتے ہیں کہ وہ کھل کر کے کہ جب شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور علماء دیوبند کی جلیل القدر شخصیات نے جو اس کا دفاع کیا وہ دفاع درست نہیں ہے, تو کیا وہ مسلمان رہے؟ اسی طرح حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ, آج بعض لوگ کو بڑا فخر ہے کہ ہم حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد, اور ہونا بھی چاہیے. الحمدللہ میں خود بھی, مجھے ان سے اجازت حدیث الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ مجھے ان سے اجازت حدیث الحمدللہ, گویا میرے بھی استاد ہیں, اور ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. بالکل سمجھنا چاہیے, ہم بھی سمجھتے ہیں. یہ اس جیسے آدمی کے بارے میں اپنی کتاب سیدنا مروان بن حکم کے صفحہ نمبر 509 پر ان کے بارے میں لکھتا ہے, یہ مولانا سلمان خان صاحب کے بارے میں, کہ انہوں نے سری کذب اور افتراء یعنی جھوٹ اور بہتان بازی سے کام لیا. معاذ اللہ, جھوٹ اور بہتان بازی کو انہوں نے فروغ دیا. اسی طرح صفحہ نمبر 510 پر مولانا سلمان خان صاحب رحمہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پاک باز صحابیات پر بہتان عظیم لگایا. معاذ اللہ, آج میری ماں پاک باز ماں پر کوئی بہتان لگائے گا, میں اس کا گریبان پکڑوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو یہ کہ محدث اعظم پاکستان مولانا سلمان خان صاحب رحمہ اللہ نے پاک باز صحابیت پر بہتان عظیم لگایا, کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا وہ سنی رہ سکتا ہے؟ اب جو ان کے تحقیقات پر اندھے بھکت بن کر چل رہے, کیا میں پوچھتا ہوں
کہ یہ تو مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کو بھی گستاخ صحابہ کہتا ہے، بلکہ گستاخ صحابہ نہیں، پاک باز صحابیات پر الزام لگانے والا، بہتان لگانے والا سمجھتا ہے۔ کیا اس کی تحقیقات پر یقین کر کے وہی کچھ آپ مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کہیں گے جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں؟ اسی طرح اس بدبخت نے دل تھام کر بیٹھے، اس بدبخت نے اس کتاب سیدنا مروان بن حکم کے صفحہ نمبر 519 اور 520 پہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ چونکہ اس مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ معاذ اللہ پاک باز صحابیات پر زنا کا بہتان اور الزام لگا، اس لیے یہ حد قذف کا مستحق ہے، اس کو کوڑے لگنے چاہیے۔ یہ محدث اعظم پاکستان کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے، یہ اس شخص کے بارے میں کی جا رہی ہے جس نے ساری زندگی اہل سنت والجماعت کا پرچم لہرایا، صحابہ کی عظمت کے گیت گائے اور ساری زندگی درس بخاری دیا۔ یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو معذلہ کوڑے لگنے چاہیے۔ کہاں ہے مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کے نام لیوا؟ کہاں تم لوگ کی غیرت مر گئی ہے؟ تمہارے باپ کے بارے میں کوئی کہے کہ میں اس کی کمر پہ کوڑے ماروں گا، کیا برداشت کرو گے؟ تمہارے استاذوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہاں ہے وہ دیوبندی جو فخر سے اپنی نسبت جامعہ فاروقیہ کی طرف کرتے؟ کرنا بھی چاہیے۔ جو فخر سے اپنی نسبت مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کی طرف کرتے کرنا بھی چاہیے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ مولانا سلیم خان چونکہ صحابیات پر زنا کی تہمت اور الزام لگانے والا تھا لہذا اسے کوڑے لگنے چاہیے۔ وہ مردود الشہداء ہے معاذ اللہ، اس کی عدالت ساقط ہے معاذ اللہ، وہ فاسق فاجر ہے، اس لیے کہ محدود فی القذف، وہ فاسق فاجر ہے، اس کی عدالت ساقط ہے۔ ایمان سے بتائیے کیا یہ بکواسات مولانا سلیم خان صاحب رحمہ اللہ کے حق میں آپ یہ قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں اور واقعتاً یہ کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ اور کذاب آدمی تھا، تو پھر جھوٹے اور کذاب آدمی کی تحقیقات کو لے کر اچھلنا اور پھرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی طرح میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ اسی سیدنا مروان کے صفحہ نمبر 521 522 پر پورے جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ پر انہوں نے صحابہ کی گستاخیوں کا الزام لگایا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 532 پر مولانا خلیل مسان پوری صاحب رحمہ اللہ پر صحابہ کی توہین کا الزام لگایا۔ اسی طرح صفحہ ناقدین معاویہ اس کے صفحہ نمبر 196 پر مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب پر الزام لگایا صحابہ کی گستاخی کا۔ اب ذرا آئیے، اہل سنت والجماعت جو ہمارے ہاں دفاع ناموس صحابہ کی جماعت ہے، ہماری جماعت ہے، ہمیں فخر اس پر ملا، میں کئی اس کے پروگرامات میں شرکت کرتا ہوں، کروں گا بھی، ان کے قائدین کے ساتھ میرے تعلقات، ان کے قائدین کے بارے میں یہ بدبخت کیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ آج کل اس جماعت کے بعض لوگ، میں نام نہیں لیتا، ان کو ان کے والدین کی بددعائیں میں جانتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب کسی ناراض نہ ہونا، آپ جب شہروں میں پھر کر دوسروں کے اکابر پر زبان درازی کریں تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسرے بھی آپ کو جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے، تبھی ہم خاموش، ورنہ ہم یہ تک جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے والد کی بددعائیں، آپ خود بھی سے بھاگے ہوئے ہیں، عالم بھی نہیں ہے باقاعدہ، اور آج آ کر ہمیں بتاتے کہ اسلاف نے یہ گستاخیاں کر دیا، اسلاف نے، اور میں بڑا صحابہ کا چیمپئن ہوں۔ یہ پڑھیے کہ یہ آپ کے اکابر، آپ کی جماعت کے بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے، پڑھیے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے کیا قلم چلایا، مولانا اعظم طارق شہید جرنیل صحابہ کے بارے میں اس نے کیا قلم چلایا، اور مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کیا قلم چلایا، پڑھیے۔ کہتے خطیب پاکستان، ترجمان اہل سنت اور چیئرمین سپریم کونسل سپاہ صحابہ پاکستان مولانا ضیاء القاسمی اپنی بے نظیر اور محققانہ کتاب خطبات قاسمی، جس نے علماء و خطبہ کے لیے جمعہ پڑھانا آسان کر دیا ہے، مرزا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے پر خطیبانہ جوہر دکھاتے ہوئے زیر عنوان ہندا کا وعدہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 49۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ صفحہ نمبر 49 پر کیا لکھتے ہیں، اسی صفحے پر یہ ملحوظ ہے کہ موصوف نے یہاں تلبیس سے کام لیا، معاذ اللہ۔ تو کیا مولانا قاسم دجل اور فریب اور تلبیس سے کام لیتے تھے؟ ابھی صبر کیجئے، ابھی تو بہت ہلکا
تذکرہ امیر معاویہ صفحہ 49. ابھی تو بہت ہلکا ہاتھ رکھے, آگے چلتے جائیے. اگلے صفحے پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں خطیب کا غصہ, اسی خطیب سے مراد مولانا ضیاء القاسمی صاحب ہے, ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کیونکہ عبداللہ بن سبا کی روح ابھی تک پوری خوش نہیں ہوئی معاذ اللہ. یعنی مولانا ضیاء القاسمی صاحب جس سے ساری زندگی عبداللہ بن سبا کی اولاد کے خلاف عملی میدان میں کام کیا, کہتے ہیں یہ عبداللہ بن سبا کی روح کو خوش کرنے کے لیے جوہر خطابت دکھاتا تھا. کاش کوئی خطیب کے گوڑے پھڑ لیتا, لہذا خطیب جلال کے نقطے عروج پر دکھائی دیتے. ملاحظہ ہو خطیب کہتا ہے تبرہ کرتے ہو برستا ہے, یعنی یہ ضیاء القاسمی اب تبرہ کرے صحابہ پر. اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 51 پر کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں اس خطبے کو بار بار پڑھیے, یقین نہیں آتا کہ تقریر ضیاء القاسمی صاحب نے جھاڑی ہوگی. الفاظ دیکھیں, الفاظ کی بناوٹ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل تشیع کا کوئی ضیاء القاسمی نامی ذاکر مرکزی امام بارگاہ میں مجلس تشریف پڑھ رہا تھا, تو مکتبہ قاسمیہ والوں کو اس کی تقریر پسند آ گئی, تو انہوں نے اس خطبے کو اہل تشیع سے بھاری قیمت وصول کر کے خطبات قاسمی جلد اول کا حصہ بنا دیا. پھر اسی کتاب کے آخری صفحے پر اشتہار بھی دے دیا کہ خطبہ اور علماء کے لیے جمعہ پڑھانا آسان ہو گیا معاذ اللہ. یعنی ضیاء القاسمی جو تقریر کر رہے ہیں وہ تقریر ایسا ہے جیسے کسی امام باڑے میں کوئی بھانڈ کوئی ذاکر بیٹھا ہو اور وہ ذاکر تورہ کر رہا. کیا ضیاء القاسمی صاحب آپ کو ذاکر لگتے ہیں؟ اپنی غیرت سے جواب دینا. تمہیں چندے پروفیسر کے نام پر نہیں ملتے, تمہیں چندے یزید کے نام پر, ایک دن چوک پر کھڑے ہو کر یزید کے نام پر لوگوں سے چندے مانگو, میں تمہاری غیرت دیکھتا ہوں. تمہیں چندے علماء دیوبند کے نام پر ملتے, تمہیں چندے اس جماعت اہل سنت والجماعت کے نام پر ملتے, تمہیں چندے اس بنیاد پر ملتے کہ ہم اہل تشیع کا رد کریں گے, اور یہ کہتا ہے کہ تم خود اہل تشیع کے ذاکر ہو معاذ اللہ. صفحہ نمبر 51 پر صفحہ نمبر 54 لکھتا ہے کہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی مدلل تقریر بھی یقیناً سیدہ کی توہین پر مبنی ہے, صحابیہ کی توہین کی ہے. 14 سال بعد کسی صحابی یا صحابیہ کا اس طرح ذکر کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. پھر جس واقعے کی بنا پر کی توہین و تذلیل کی گئی وہ سراسر جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے. حیرت ہے کہ ضیاء القاسمی نے اسے کس طرح یقینی اور متواتر خیال کر لیا. اسی طرح صفحہ نمبر 52 پر بھی ان پر خوب للے تلے کیے, خوب للے تلے کیے. کہتے لکھتا ہے کسی عام خطیب کے نہیں ہے بلکہ سپاہ صحابہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین کے ہیں, جو ساری زندگی بدعت و رفض کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر غیر شعوری طور پر انہی کے اسیر ہو گئے. یہ بدبخت اقرار کر رہا ہے کہ ساری زندگی شیعہ کا رد کیا ہے, لیکن بالآخر خود شیعت کی جھانسے میں آ گئے, خود شیعہ کے اسیر ہو گئے. اور یہ بات قطعاً باعث تعجب نہیں ہے, ہمارے اکثر علماء وہی شیعی انداز فکر اپنائے ہوئے. ہمارے اکثر علماء, یہ ایک تو سنی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, باقی سارے شیعہ. محرم میں شادی وغیرہ, پنج تن پاک, امام اور علیہ السلام کے علاوہ دمادم مس کرنا وغیرہ اس کی واضح مثالیں. تذکرہ سیدنا امیر معاویہ رتن صفحہ نمبر 52. یہ ضیاء القاسمی صاحب کے بارے میں کہ اس کے اندر شیعہ کی روح آ گئی تھی, وہ شیعہ کے دام تزویر میں پھنسا ہوا تھا, وہ شیعہ ذاکر تھا, وہ شیعوں کی مجلسوں میں مجلس سے پڑھتا تھا, اور اس کی تقریریں اس کے ماننے والے تو اہل سنت والجماعت کے کارکن ہیں, قائدین ہیں, وہ شائع کرواتے. تو انہوں نے شیعوں سے بھاری فنڈ لے کر ان کے بیانات خطبات قاسمی میں شائع کر دی. اب اسی کتاب میں مولانا اعظم طارق شہید جرنیل صحابہ رحمہ اللہ کے بارے میں بدبخت کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں موصوف یعنی مولانا اعظم طارق شہید, وجد میں آگر فرمایا امن ہو یا جنگ ہم ہے صدر کے سنگ, اور اب دمادم مس کلندر ہوگا. یہ جو مولانا اعظم طارق صاحب نے دمادم مس کلندر کہا نا, کہتے ہیں یہ خالی شیعی انداز فکر اور سبائی نعرہ ہے معاذ اللہ. کوئی ہے اعظم طارق شہید کا غیرتی اور روحانی بیٹا, یہ آپ کے قائد کے بارے میں کہہ رہے کہ اعظم طارق شہید رحمہ اللہ یہ شیعوں اور سبائیوں کے نعرے لگاتے تھے, کیونکہ اس کا دوسرا حصہ علیحدہ پہلا نمبر ہے. شیعت کے اثرات کہاں کہاں پہنچے ہوئے, لاشعوری طور پر بعض علماء بھی وہی اصطلاحات استعمال کر دیتے ہیں. تعجب تو مولانا اعظم طارق صاحب پر ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی دفاع صحابہ کے لیے وقف کر رکھی ہے, اور دشمن ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, مگر لاشعوری طور پر توہین صحابہ کا ارتکاب ان سے بھی ہو جاتا ہے معاذ اللہ. کہتے ہیں ساری زندگی دفاع صحابہ کیا, لیکن لاشعوری طور پر شیعت ان کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے, اور ان سے بھی لاشعوری طور پر توہین صحابہ ہو جاتی ہے. تو کیا مولانا اعظم طارق گستاخ صحابہ تھے؟ کھڑا ہو جائے کوئی غیرت مند ان کا بیٹا, کوئی خطیب,
اور حوالے دے چوک پر، کہے وہ اپنے جلسوں میں اگر اس میں غیرت ہے کہ میں پروفیسر طاہر ہاشمی کا چہرہ ہوں اور میں اس جماعت کے سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ ان کی کتاب ہے اور یہ میرا بزرگ اعظم طارق شہید ہے، یہ میرا ضیاء القاسمی بزرگ شہید ہے، اور سن لو کہ شیعہ ذاکر تھے، شیعوں سے متاثر تھے، میں ان کا بھی اسی طرح رد کروں گا جس طرح چکوال والوں کا رد کرتا ہوں۔ دیکھتا ہوں تمہیں جوتے مار کے سٹیج سے اتارا جاتا ہے کہ نہیں اتارا جاتا۔ لوگ کو دھوکہ مت، جب غیرت کی ہے تو پھر غیرتی بنو، پھر سب کے لیے وہ غیرت دکھاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں واہ واہ ہو تو وہاں تو غیرت صحابہ جاگ اٹھے، اور جہاں جوتے لگنے کا اندیشہ ہو تو وہاں تم بھی شیعہ ذاکر بن جاؤ، وہاں تم بھی گول کر جاؤ۔ اسی طرح صفحہ نمبر 53-54 پر تخت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ نے کہیں کہا ہوگا کہ قاتلان یزید پر لعنت ہو۔ یہ بدبخت، اب اس کے اندر کی یزید جاگ اٹھی، یہ بدبخت کہتا ہے جھوٹوں اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن مولانا محمد طارق اعظم صاحب نے جو فرد جرم مرتب کیا ہے اس کی زد میں صرف یزید نہیں آتا بلکہ سینکڑوں صحابہ اور لاکھوں تابعین کرام آتے ہیں، اور اس قرارداد میں سینکڑوں صحابہ اور لاکھوں تابعین کا حسین سے لا تعلق ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شیعہ انداز فکر کے تحت حضرت حسین کے نام کے ساتھ امام کا سابقہ بھی لگا دیا، فلاں 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 بکواسات۔ کہ شیعوں سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اعظم طارق شہید رحمہ اللہ امام حسین کہتے تھے، اور یہ جو انہوں نے بل پاس کیا اس کی زد میں اس کے ہاتھوں، اس اعظم طارق کے ہاتھوں سینکڑوں صحابہ اور تابعین آتے۔ تو کیا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ وہ صحابہ کی توہین کرنے والا تھا؟ اس طرح اپنی کتاب تذکرہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صفحہ نمبر 206 پر لکھتا ہے حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید رحمہ اللہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اب فاروقی صاحب اور سپہ صحابہ پاکستان کا ترجمان رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ بھی اس رفض کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، یعنی رافضیوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ کیا یہاں بھی رفض اپنا کام کر دکھایا ہے؟ یعنی رافضوں نے ان کے ساتھ بھی اپنا کام کر لیا، جب سپہ صحابہ کا ترجمان رسالہ بھی رفض کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ یہ اتنے الفاظ، واضح الفاظ میں کیا تبصرہ کروں، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یا پھر کیا فاروقی صاحب نے قاضی مظہر حسین صاحب کے طعن و تشنیع، حضرت معاویہ کے نادان حامی غالی گروہ سے مرعوب ہو کر اپنا سابقہ موقف تبدیل کر دیا؟ بہرحال یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ فاروقی صاحب کی زیر سرپرستی شائع ہونے والے اور سپہ صحابہ کے ترجمان رسالے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام زمرہ خلفاء راشدین سے خارج کر دیے گئے، وہ بھی محض 2 چھٹیوں جیسی انتہائی گھٹیا اور معمولی قیمت پر۔ فیا حسرتا فیا اسفا، اس اداریے کو بار بار پڑھے، یا کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، نہ صورتاً اور نہ حقیقتاً کی توجیہ کام دے سکتی ہے، اور نہ فاروقی صاحب خلفاء اربعہ کی فضل کا سہارا لے سکتے۔ راکم کے نزدیک ان دور از کار تعویلات نے جہاں صفائی کا کام دیا وہاں ضلالت اور گمراہی کے لیے راہ بھی ہموار کی۔ یعنی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب شہید رحمہ اللہ اور خلافت راشدہ کا رسالہ یہ شیعوں کے اثرات کے زیر اثر آ گیا تھا، اور صحابہ کی ناموس کے خلاف کام کرتا تھا، اور ایسی بدعت اور گمراہی پھیلاتا تھا جس میں کوئی تعویل نہیں۔ یہ آپ کے اب چند اکابر کے میں نے نام لیے، اس بدبخت نے دیگر جو اکابر اسلاف کی توہین و تذلیل کی، وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، اس طرف میں نہیں جا سکتا، وقت نکل جائے گا۔ تو یہ ایک بزرگ علماء دیوبند کا اس کے ہاتھوں نہیں بتا جس کسی توہین و تذلیل نہ کی۔ تو اب جو لوگ اس کی تحقیقات پر اور اس کی جو ہے بڑے مکارانہ باتوں میں آ کر کہتے نہیں جی وہ تو بڑا محب صحابہ ہے، اسے تو کیا کمال کی کتاب لکھی ہے، کیا کمال کی تحقیق کی ہے، اور ہم اس کی وجہ سے فلاں پر نہیں تھوکتے، فلاں کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھتے، فلاں بھاڑ میں جائے، فلاں سبائی یہ فلاں شیعہ ہو گیا، تو پھر وہ کھل کر کے، پھر وہ صرف یہ نہیں کہ جس سے وہ ڈرتا نہیں ہے اور جس کے روب میں وہ نہیں آ سکتا تو اس کو رگڑ دے، پھر وہ کھل کر کے کہ جی جس طرح پروفیسر ہاشمی نے فلاں کو گستاخ صحابہ کہا ہے اور یہ کہ فلاں کی کتاب میں گستاخی صحابہ پائی جاتی ہے لہذا میں اس پر لعنت بیچتا ہوں، پھر وہ کھل کر کے کہ یہی پروفیسر محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا اسماعیل خان صاحب رحمہ اللہ، محدث اعظم ہند حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ، محدث مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمہ اللہ، جرنیل صحابہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ، مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ، چونکہ ان کو بھی گستاخ کہتے ہیں، اور یہ تو جو کہہ دیتے ہیں وہ تو قرآن کی وحی ہوتی ہے، معاذ اللہ وہ تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، تو لہٰذا میں ان سب پر بھی لعنت بیچتا ہوں۔ کرو غیرت ذرا میں دیکھتا ہوں،
اور آج جو لوگ سپہ صحابہ کا سٹیج استعمال کر کے اکابر علماء اہل سنت پر تبرہ کرتے، میں ان کو صرف اتنا کہتا ہوں، کہ آپ میں اگر غیرت اور جرت ہے، نام کی بھی اگر ہے، اول تو ایسا کوئی ہے نہیں لملہ، یہ جماعت ہماری جماعت ہے، اس جماعت میں ایسا کوئی نہیں ہے، سب اہل سنت والجماعت ہیں، سب یزید سے بیزاری کا اعلان کرنے والے، سب اکابر علماء دیوبند کے دامن سے وابستہ، ہم جانتے کوئی یزیدی ہے تو سامنے آ کر دکھائے ذرا، ہم جانتے، لیکن بالفرض کوئی ایسا ہے بھی اور اسے شوق چڑھتا ہے، صحابہ کی ناموس کا شوق چڑھتا ہے، اور صحابہ کی ناموس کی آڑ میں بجائے شیعوں پر تبرہ کرنے کے اہل سنت والجماعت کے اکابر پر تبرہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کا نام بھی لے، پھر وہ سب سے پہلے اپنی جماعت کے بزرگوں کا نام لے اس پروفیسر کی تحقیقات کی روشنی میں، اگر ایسا کوئی ہے۔ اول تو ہماری نظر میں ایسا کوئی بدبخت ہے ہی نہیں اس جماعت کے اندر، اور وہ بھی کہہ جا سکتا ہے جو جماعت ہماری ہو اس جماعت کے اندر کسی یزیدی اور ناسبی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ تو میں آپ کے سامنے یہ تاثر ذرا صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بدبخت کا اپنا ہی کوئی فرقہ ہے، کوئی ناسبی جو بھی ہے، دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں، ایک۔ اور نمبر دو، جن کو ان کی تحقیقات پر عمل ہے، پھر وہ تحقیقات یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں کہ فلاں کے باب میں اس کی تحقیقات قبول کروں گا فلاں نہیں، پھر وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور محدث اعظم پاکستان مولانا سمیع خان صاحب رحمہ اللہ سے لے کر پھر وہ مورخ اسلام مولانا فاروقی شہید رحمہ اللہ تک، پھر سب کی تحقیقات اس کے حق میں قبول کریں۔ اب آئیے اس نامراد نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوئی تھی، ہم بڑے محبان صحابہ اور صحابہ کے مقابلے میں ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ اعتراضات ہم نے اس کی زندگی میں کیے تھے، اور اس کے نام لیماؤں نے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، کتاب بھی ہم نے اس کی زندگی میں شائع کی، میں اپنی ذاتی طور پر میں نے اعتراضات کیے تھے، وہ اعتراضات اس تک پہنچے بھی تھے، اس نے کہا بھی تھا کہ میں جواب لکھوں گا، لیکن اس نے اپنی کتاب میں تحریف تو کر دی، جن عبارتوں پر ہمیں اعتراض تھے وہ اعتراض تو نکال دیے، یعنی وہ عبارتیں تو نکال دی، لیکن توبہ کی توفیق نہ ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبارتیں نکالی تو جان چھڑ گئی، نہیں، توبہ کرو گے، عبارتیں نکال کر وہ ہمارے مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکات میں کہتے ہیں کہ تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہتے ہو، تو نہیں، سانپ کو دبر کے نیچے چھپا کر تمہاری جان چھٹنے والی نہیں ہے۔ بدبختو، بے شرمو، سارے اکابر و اسلاف کو تم نے گستاخ بنا دیا اور لوگوں کو ان سے بدظن کر دیا کہ جی ہم صحابہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتے، اور جب تمہارے اپنے پیو کی گستاخیاں تمہارے سامنے آئی تو بجائے اس پر لعنت بھیجنے کے، بجائے اس سے بیزاری کرنے کے، تم نے عبارتیں غائب کر دی ہیں۔ تو سانپ کو دبر، اگر تم عبارتیں غائب کر دو، یہ اس کی کتابیں غائب کر دو، یا اس پر مٹی ڈال دو، پردہ ڈال دو، تو سانپ کو دبر کے نیچے مثال مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے بڑے حضرت نے دیے تو میں دے دیتا ہوں، اور ان کے چاہنے والے چونکہ ایسی مثالیں قبول کر لیتے تو میں دے دیتا ہوں۔ تو تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہتے ہو، وہ چھپے گا نہیں، وہ یا گھسے گا یا کاٹے گا، اور ابھی یہ عبارتیں تمہیں کاٹیں گی تو اس کا جواب دینا، چیخنا چلانا نہیں، چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نعرے لگانے سے رافضی 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 اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ڈھولکیاں یہ کہیں اور بجائیں۔ پروفیسر صاحب اپنی کتاب سیدنا معاویہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ صفحہ نمبر 71 پر ناسبی کی تعریف لکھتے ہیں کہ ناسبی کہتے کیوں ہیں، اور اسی تعریف کی روح سے ہم ان کو ناسبی ثابت کریں گے۔ کہتے قاضی مظہر حسین صاحب خود اور مولانا عبداللہ خان بشیر اور دیگر علماء کرام مع حافظ عبدالجبار سلفی، جن کا حوالہ اس بحث میں آیا ہے، فتوی ناسبیت کے زیادہ مستحق قرار نہیں پاتے؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صریح توہین کے مرتکب نہیں ہوئے؟ معلوم ہوا کہ ان اہل بیت جن میں علی بھی شامل ہے کہ صریح توہین کرنے والا ناسبی ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ پروفیسر صاحب نے علی رضی اللہ تعالیٰ کی کس طرح صریح توہینے کی اور دیگر صحابہ کی کس طرح صریح توہینے کی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ناسبیوں کی یہ علامت کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ راشد نہیں مانتے، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، اور پوری کوشش کریں گے کس طرح صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تعریض کرے، الزام دھرے، اور ان کی حکومت کو بالجبر،
ان کی حکومت کو ظالمانہ یا انہیں قاتلوں اور چوروں اور ڈکیتوں کا ساتھی. ظاہر سی بات ہے قاتلوں چوروں ڈکیت آج ہماری پارٹی کے بہت سے لوگ موجودہ حکومت کے خلاف کھڑے. کیوں کہ یہ چور ڈکیت ہیں, فلاں نے چور ڈکیتوں کے ساتھ, فلاں چور ڈکیت تو نہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم قائد اسلام, قائد ملت اسلامیہ, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے بارے میں ایک جماعت کہتی ہے کہ اگرچہ مولانا خود چور و ڈکیت نہیں, ان کی بکواس نقل کر رہے ہو, لیکن چوروں ڈکیتوں کے ساتھ ملے ہوئے. تو حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں جی پیر پروفیسر صاحب نے ان کو تو چور و ڈکیت نہیں کہا نا, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ان کی حکومت میں قاتلوں کو سرپرستی حاصل ہے, یا قاتل جو عثمان غنی کے خاص قاتل ہے وہ علی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو علی چوروں ڈکیتوں کے ساتھی ہو کر خود چوروں ڈکیت کیوں نہ ہوئے, خود اس ظلم کا ساتھ دینے والے کیوں نہ ہوئے؟ یہ میں آپ کے سامنے ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں. اس بدبخت نے یہی کیا, اس کو پتا تو تھا کہ پاکستان میں اگر میں علماء اہل بیت کے محبان موجود ہے, اگر میں ڈائریکٹ علی پر تان و تشنیع کروں گا تو مجھے گھر سے گھسیٹ کر چوک پہ لٹکا دیں گے. لہذا اس نے پینترا بدلا اور کنایتن اور اشارتن الزامات شروع کر دیے. کیسے؟ اب مثلا پہلا آپ لے لیں, پہلا الزام علی پر کہ ناسبی حضرت علی کی خلافت کو خلافت راشدہ یا خلافت حقہ تسلیم نہیں کرتے. یہی کام اس بدبخت نے کیا. اس نے علی کی خلافت پر ایسے الزامات لگائے کہ جس کی تحقیق میں اگر جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علی کی خلافت قائم نہیں ہوئی تھی. وہ تو جابر تھے معاذ اللہ, وہ تو بزور طاقت اور بزور بازو حکومت پر قابض ہو گئے تھے باغیوں کے ساتھ مل کر. کیسے؟ مثلا یہ مودودی کے جواب میں لکھتا ہے یہ آدمی پروفیسر طاہر علی ہاشمی, تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صفحہ نمبر 360 پر مودودی کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں موصوف کی فریب دہی ملاحظہ ہو کہ آگے صفحہ 158 پر لکھتے ہیں وہ مسلمانوں کے بنانے سے خلیفہ نہیں بنے, انہیں مسلمانوں کی رضامندی حاصل نہ تھی, انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی اور اپنے زور سے خلیفہ بنے. یعنی مودودی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے لڑ کر خلافت لی امیر معاویہ کے بارے میں, بزور طاقت خلیفہ بنے اور مسلمانوں کی رضامندی سے حاصل نہیں تھی. اب اس پر یہ سوال کرتا ہے یہ پروفیسر, سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے حاصل کی گئی خلافت میں دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلا جمع کرنا قابل انکار دینی دینی خدمت شمار ہوگا؟ یعنی اگر امیر معاویہ بزور طاقت اور بزور بازو خلافت پر قابض ہوئے تو ان کے زمانے میں تو ایک جھنڈے تلے امت جمع ہو گئی تھی. تو کیا ایک جھنڈے تلے امت کو جمع کرنا یہ کیا کوئی اچھا کام ہوگا؟ کیوں کہ خلافت تو بزور طاقت ہے. جب بزور طاقت ہے تو خلافت تو قائم ہی نہیں ہوئی, جب وہ قائم نہیں ہوئی تو مسلمانوں میں اتحاد اتفاق نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ بزور طاقت ان کیا خلافت قائم ہے. مزید وضاحت کے ساتھ یہ صفحہ نمبر 598 پہ لکھتا ہے کیونکہ زبردستی خلیفہ بننے والا فاسق اور قابل سزا ہوتا ہے, اور آگے لکھتا ہے وہ تو زجر اور سزا کا حقدار ہے. جو زبردستی خلافت پر قابض ہوا ہے وہ تو سزا کا مستحق, تو فاسق فاجر ہے. اب آئیے کہ کس طرح یہ حضرت علی کے بارے میں یہی تاثر دیتا ہے. عبارتوں کو ملاتے چلے جائیں, نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حضرت علی بھی صحابہ کی رضامندی سے خلیفہ نہیں بنے, بلکہ باغیوں نے زور زبردستی کر کے بلکہ صحابہ کو قتل کی دھمکیاں دے کر زبردستی حضرت علی کے حق میں بیعت لی. تو یہ تو زبردستی جو خلیفہ بن گیا حضرت علی معاذ اللہ, وہ پھر فاسق فاجر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور کیا وہ خلافت کے مستحق ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. پڑھتے جائیے. طاہر ہاشمی لکھتا ہے تذکرہ امیر معاویہ صفحہ نمبر 482, البدایہ اور طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں حالانکہ یہ دونوں غیر معتبر روایت ہے جو اس نے لی, اس کے مقابلے میں معتبر روایت دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ علی باغیوں کی طاقت سے نہیں بلکہ صحابہ کی رضامندی سے خلیفہ بنے. لیکن چونکہ اس کے اندر کا ناس بھی اٹھا جاگا اور صحیح عبارتوں کو اور صحیح موقف کو چھوڑ کر یہ کمزور موقف اس نے لیا. یہ لکھتا ہے اس دردناک اور المناک واقعے کے بعد انہی باغیوں اور سبائیوں کا سرغنہ غافقی بن حرب 5 دن تک مسند خلافت پر فائز رہا. پورے شہر کا نظم و نسق اس کے احکام کے تحت چلتا رہا. یہ شخص نمازوں میں امامت کے فرائض بھی سر انجام, سب جھوٹے بکواس کہہ رہے ہیں, سب جھوٹی روایتوں سے ثابت ہے, فرائض بھی سر انجام دیتا رہا. انہی سبائیوں نے خلیفہ کے تقرر کے لیے دوڑ دھوپ شروع کری. سبائی رابضی باغی اور نے خلیفہ منتخب کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی. اور علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس منصب کو قبول کرنے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا, لیکن ان سب نے انکار کر دیا. پھر انہیں یہ خدشہ لائق ہوا اگر وہ اس معاملے کو طے کیے بغیر واپس چلے گئے تو وہ محفوظ نہیں رہیں گے. چنانچہ وہ دوبارہ علی کے پاس آئے. اس دفعہ مالک اشتر
بھی ان کے ساتھ تھا، اس سے علی کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس کے سب ساتھیوں نے بھی بیعت کر لی الاخری۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے انہی لوگوں نے بیعت کی جو قتل عثمان میں پیش تھے، بلکہ بعض صحابہ کو تلواروں کی نوک پر بیعت کے لیے مجبور کیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں باقی حضرت طلحہ کو بیعت کے لیے بالجبر پکڑ کے لے گئے۔ تذکرہ امیر معاویہ صفحہ نمبر 482۔ یعنی حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت بیعت صحابہ نے نہیں کی، سب سے پہلے باغیوں نے کیے، اور جن صحابہ نے کیے ان کو بھی بزور طاقت بزور تلوار، حضرت طلحہ کا نام تو صاف صریح الفاظ میں لیا رضی اللہ تعالیٰ کہ انہیں گھسیٹ کر معاذ اللہ حضرت علی کی بیعت پر مجبور کیا۔ اسی طرح لکھتا ہے 485 پر، جب وہ دیکھتے حضرت علی کے بارے میں اپنے دل کا بغض نکالتے کہ صحابہ نے جب وہ دیکھتے کہ وہی مالک اشتر نخعی، وہی عبداللہ بن سبا، وہی محمد بن ابی بکر، وہی کنانہ بن بشر اور وہی غافقی بن حرب وغیرہ جو کل تک قاتلین عثمان میں سے تھے، آج حضرت علی کے مقربین اور اصحاب شورا میں سے ہیں جنہوں نے آگے چل کر سپہ سالاری اور گورنری کے عہدے حاصل کیے، تو ان قاتلین کی دربار خلافت سے یہ حوصلہ افزائی اور پذیرائی برداشت نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ۔ یعنی حضرت علی نے بجائے قاتلان عثمان کو پکڑنے کے، قاتلان عثمان کو اپنا خاص مقرب بنا دیا، ان کو گورنری اور عہدے دیے۔ تو اگر آج میں کہتا ہوں آج معاذ اللہ کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور بجائے میں حکومت میں ہوتے ہوئے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے اسے اپنا گورنر بنا لیتا ہوں، ہر آدمی میرا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا کہ تو خود قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ بجائے قاتل کو سولی پر چڑھانے کے تو اس کو گورنر بنا رہے، اس کو عہدے دے رہے، تو خود قاتل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بجائے قاتلین عثمان کو چوک پر لٹکانے کے اگر وہ ان کو منصب دے رہے، ان کو گورنر دے رہے، تو معاذ اللہ آپ نے کیا تاثر دیا کہ حضرت علی قاتلان عثمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ چور کا دوست چور ہوتا ہے، ڈکیت کا دوست ڈکیت ہوتا ہے۔ میرے مقربین میرے طلباء ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ معاذ اللہ شرابی کبابی جو ہوگا اس کے مقربین بھی شرابی کبابی ہوگے۔ کیا تاثر دے رہے بدبخت؟ حضرت علی کے مقربین صحابہ نہیں تھے، وہ تو ان سے بیعت بھی نہیں کرنا چاہ رہے، پیچھے والی بات گزر گئی۔ ان کے مقربین سبائی باغی قاتلان عثمان تھے، تو اگر سبائی باغی اور قاتلان عثمان علی کے مقربین تھے تو خود حضرت علی کیا ہوئے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ ڈائریکٹ کیسا بدبخت تھا، کیسا چال باز تھا، ڈائریکٹ الزام نہیں لگائے، ایسا گھما کے الزام لگے، گھما کے نتیجہ خود نکال، اور نئے ایڈیشن میں سے عبارت نکال دی ہے۔ جو وہ ایک ناسپی بیٹھا ہوا ہے باہر، اس نے جو کتاب نیا ایڈیشن چھاپا ہے اس میں سے یہ عبارت نکال دی۔ جب ہم نے اعتراض کیا اگر یہ گستاخانہ عبارت نہیں تھی تو تم نے نکالی کہ اس کو غائب کیوں کیا؟ عبارت نکالنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ سانپ کو نہ چھپاؤ، توبہ کرنی تھی، لیکن یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 485 486 پر لکھتا ہے اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہنگامی حالات میں منعقد ہوئی تھی، صحابہ اور ارباب حل و عقد غیر موجود تھے، اور بیعت میں بھی قاتلین عثمان نے جبر و اکراہ سے کام لیا تھا۔ صاحب حل و عقد جب موجود نہیں تھے تو خلافت انہوں نے قائم کرنی تھی، وہ موجود نہیں تھی، اور جن لوگوں نے بیعت کی ان سے زبردستی قاتلان عثمان نے بیعت لی تھی۔ تو پیچھے گزر چکا کہ جبر اور اکراہ کے ذریعے اور بزور طاقت کے ذریعے، اول تو آل حل و عقد نے اگر بیعت نہیں کی تو خلافت ہی قائم نہیں ہوتی، وہ جابر ظالم ہے، تو وہ موجود نہیں تھے، اور جنہوں نے بیعت کی انہوں نے باغیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیعت کی۔ تو پیچھے خود تائراش میں لکھ چکا ہے کہ بالجبر جو بیعت لی جاتی ہے، بالجبر جو خلافت قائم کرتے ہیں، وہ ظالم فاسق اور سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ تو علی نے ایسا ہی کیا معاذ اللہ، تو کیا معاذ اللہ میں آگے میرا ایمان وہ الفاظ ادا نہیں کر پائیں گے؟ پوچھو اس بدبخت سے۔ اس طرح اس بدبخت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پناہ دینا اور ان کی جان بچانے کے الزام بھی لگائے کہ قاتلان عثمان کو تو کب کی پھانسی دی جا سکتی تھی، لیکن حضرت علی نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، حضرت علی نے ان کو اپنی بغل میں بٹھا لیا، حضرت علی نے ان کو اپنا خاص اور گرویدہ بنا دیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے قاتل آپ کے گھر میں ہو اور وہ قاتل آپ مجھے واپس کرنے کے بجائے انہیں اپنا مقرب بنائے، مجھے بتائے میں آپ کو کیا کہوں گا؟ حضرت علی نے اگر قاتلین عثمان کو اپنا مقرب بنایا تو مجھے علی کا حکم بتاؤ نا،
حضرت علی کیا ہوئے؟ یہ لکھتا ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بحیثیت خلیفہ یہ عذر انتہائی کمزور تھا. یہی زبان اگر امیر معاویہ کے بارے میں استعمال کی جائے، ہم اگر آج کہتے ہیں امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوگی، او یہ سارے رافضی ہے اور یہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے کسی صحابی کا کے نزدیک. اگر ہے تو صحیح حوالہ پیش کرو ہمیں صحیح سند کے ساتھ آپ کے اصولوں پر. اول الزام لگایا صفحہ نمبر 485 تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کہ یہ جو عذر پیش کیا تھا کہ میں علی نے کہ میں ابھی قاتلوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، یہ عذر بہت کمزور تھا. تو کون ہوتا ہے صحابی کے بارے میں یہ کہنے والا کہ صحابی کا فیصلہ یا صحابی کا عذر بہت کمزور تھا؟ ہمیں کہتے تم کون ہوتے ہو صحابہ پر حاکم بننے والے، صحابہ پر فیصل اور قاضی بننے والے؟ تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ کہ علی کا جو معقول عذر تھا جن کی وجہ سے علماء نے ان کے اجتہاد کو ثواب اور درست کہا اور امیر معاویہ کی بات کو خطا اجتہادی کہے، ان کی گروہوں کے مطالبے کو خطا اجتہادی پر محمول کیا. اسی طرح صفحہ نمبر 492 پہ لکھتے ہیں قاتلین خود علی رضی اللہ عنہ کی پناہ اور تحفظ میں تھے بلکہ ان کی فوج اور شورا میں شامل تھے اور مزید ترقی کر کے سپہ سالار اور گورنر تک بن گئے. صفحہ نمبر 499 پہ لکھتا ہے 499 پر علی کو دھمکیاں دے رہا ہے یہ بدبخت، حضرت علی کو مشورے دے رہا ہے، حضرت علی کے بارے میں فیصلہ صادر کر رہا ہے. کیا فیصلہ صادر کر رہا ہے؟ آخر سٹیٹ یعنی حضرت علی کی خلافت سٹیٹ حکومت کو کیا حق ہے کہ جرم کو جرم بھی سمجھے اور مجرم کو سزا بھی نہ دے. یعنی حضرت علی یہ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ قاتلین عثمان ہیں لیکن سزا نہیں دیتا فی الحال. تو یہ حضرت علی کو کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو مجرم کو مجرم سمجھے لیکن سزا نہ دے؟ تجھے حق کس نے دیا؟ اور آگے لکھتے ہیں اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ حکومت مجرم کی طرفدار ہے اور اگر حکومت مجرم کو سزا دینے پر قادر نہیں تو ایسے کمزور اور بے بس خلیفہ کی کیا ضرورت ہے معاذ اللہ. تذکرہ خلیفہ راشد صفحہ نمبر 499. یعنی اے حضرت علی اول تجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ تو مجرموں کو مجرم سمجھ کر سزا نہ دے؟ اور اے علی اگر تو یہ کہتے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں باغیوں کو سزا نہیں دے سکتا، میں قاتلان عثمان کو سزا نہیں دے سکتا، تو تجھے کہا کس نے کہ تو خلیفہ بن؟ چھوڑ خلافت کو، ہٹ حکومت سے. معاذ اللہ یہ حضرت علی کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے. یہی زبان اگر ہم امیر معاویہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ کو حق کس نے دیا کہ وہ حضرت علی سے لڑے؟ کس نے حق دیا کہ وہ اسٹیٹ کا مقابلہ کرے؟ آرام سے جا کے بیٹھ جاؤ. معاذ اللہ الیاذ باللہ. میں کہتا ہوں سب ہمارا گریبان پکڑیں گے اور پکڑنا بھی چاہیے. حضرت علی کے بارے میں کوئی آدمی کھڑا کرے بکواس کرے، کیا پدی کا شور، وہ اپنا منہ دیکھ، ذات کی کوڑ کلی ہے، منہ دیکھ اپنا، نہ عقیدہ درست اور نہ شکل. کم سے کم بندے کی شکل تو ٹھیک ہو تو بندہ بولے چو، نہ علم کوئی، نہ شکل کوئی، نہ عقیدہ کوئی. یہ اس شکل کے ساتھ آج 14ویں صدی میں کھڑا کر کہتا ہے، حضرت علی کو کہتا ہے کہ تیری اسٹیٹ کو، تیری حکومت کو، تیری خلافت کو یہ کس نے دیا کہ وہ مجرموں کا ساتھ دے؟ اور اے علی اگر تو مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا تو خلیفہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کس نے تجھے کہا تو خلافت کر؟ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں. اسی طرح اسی صفحہ نمبر 499 پر یہ لکھتے ہیں حضرت علی لکھتے ہیں قاتلین سے قصاص لینے پر قادر تو نہیں تھے لیکن مطالبہ قصاص کرنے والوں سے ضرور برسر پیکار ہیں. وہ مقتول خلیفہ کے ورثاء اور متعلقین کو بے دست و پاک کرنے میں مصروف ہے لیکن انہوں نے قاتلوں کو فوج میں سپہ سالاری اور گورنری تک کے عہدے بھی دے رکھے. معاذ اللہ دیکھو اس کا قلم کیسے علی پر الزامات لگا رہے. کہ علی رضی اللہ عنہ قاتلوں کو تو نہیں پکڑ سکتے تھے، قاتلوں کے بارے میں تو یہ ڈر جاتے تھے لیکن قاتلوں کو عہدے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی قاتلوں کو سزا دینے کے بجائے جو قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آج حکومت چوروں کو پکڑنے کے بجائے مقتولین کے ورثاء کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہوگا. یہ بدبخت یہی کہنا چاہ رہے کہ وہ مجرموں کو تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، مجرموں کو تو گورنری اور عہدے دے رہے تھے، الٹا جو ان مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے انہی کے ساتھ برسر پیکار تھے، انہی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. تو یہ کیا تاثر آپ دے رہے مجھے بتائیں نا، کیا تاثر نکلا ہو؟ تاثر مجھے بتائیں آپ.
اسی طرح پر یہ صفحہ نمبر 499 اور 500 پہ لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان بلوائیوں کو نیچا دکھانے کے بجائے اونچا کر دیا. یہ اسلام کے کس آئین و قانون کے موافق تھا؟ حضرت علی پر حاکم بن رہا ہے. حضرت علی سے پوچھ رہا ہے اوے تو بجائے قاتلوں کو نیچا دکھانے کے، قاتلوں کو سزا دینے کے، تو ان کو جو گورنریاں دے رہے، ان کو جو اپنے سر پر بٹھا رہے، یہ اسلام کے کس آئین کے تحت آتا ہے؟ یعنی معاذ اللہ تجھے اسلام کا آئین پتہ ہے 14ویں صدی کے کوڑ کلی، 14ویں صدی کا ناسپی، ایک 2 ٹکے کا پروفیسر آج کھڑا ہو کر اس کو تو پتہ ہے کہ اسلام کا آئین اور قانون کیا ہے، لیکن خلیفہ راشد حضور علیہ السلام کے چہیتے داماد اور مسلمانوں کے دلوں کی جان، اسے نہیں پتہ کہ قرآن کا آئین کیا ہے. وہ قرآن کے آئین اور اسلام کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. اسلام کا آئین قرآن ہے. حضرت علی کا مطلب ہے قرآن کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والے تھے. بلوائیوں اور باغیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی حضرت علی یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ اس صورتحال نے فریق اول کو راس اقدام پر مجبور کر دیا. ان کو ہرگز گوارا نہ ہوا کہ خلیفہ مظلوم کے قاتل یوں دندناتے پھرے کہ حکومت ان پر نہ کوئی داروگیر کرتی ہے اور نہ جرم کی تحقیق کر کے سزا دیتی ہے. ایسی حالت میں خود حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ بلوائیوں اور قاتلوں کی تحقیق کر کے ان کو سزا دے. اور آگے لکھتے ہیں حکومت کا فرض تھا کہ ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی. حکومت کا فرض تھا کہ جیل میں ڈالتی ہے. حضرت علی آپ کا پرست تھا کہ آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں. حضرت علی آپ کا پرست تھا کہ آپ ان کی جرم کی تحقیق کرتے. حضرت علی آپ کا پرست تھا کہ آپ ان کو سزا دیتے. لیکن بجائے ان کے جرم کی تحقیق کرنے کے، بجائے ان کو سزا دینے کے، بجائے ان کو پھانسیوں پہ لٹکانے کے، آپ تو ان کو سر پہ چڑھا رہے تھے، آپ تو ان کو گورنر بنا رہے تھے. تو پھر اس کھلم کھلا اسلام کے آئین کی خلاف ورزی، حضرت علی یہ جو آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پروفیسر کہہ رہا ہے، وہ تمہیں نتیجہ دے رہا ہے، وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں. یہ جو آپ کھلم کھلا اسلام کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو پھر امیر معاویہ مجبور تھے، انہوں نے پھر تلوار اٹھائی اور آپ کو اسلام کا آئین سمجھایا، آپ کو قرآن کا آئین سمجھایا، آپ کو بتایا کہ اسلام یہ کہتے ہیں علی کہ مجرموں کو سر پہ نہ بٹھاؤ، مجرموں کو سزا دو، معاذ اللہ. اسی طرح صفحہ نمبر 499 کا حوالہ پہلے گزر گیا کہ آخر اسٹیٹ کو کیا کہ مجرم کو مجرم بھی سمجھے اور سزا بھی نہ دے. تو علی کو مجرموں کا ساتھی بتا رہے ہیں. اس طرح اس بدبخت نے مسلم کے حوالے سے، اول تو میں ذرا کہ ایک اصول آپ کو بتا دوں، کتنی بھی صحیح روایت ہو، لیکن اگر ان کے مزعومہ ناموس صحابہ کے خلاف وہ روایت آ جائے تو کہتے ہم نہیں مانتے. لیکن دوسرے وقت علی کو گالیاں دینے والی کی روایت جب ان کو مل گئی، مسلم کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ اس روایت کے بارے میں خود نووی کہتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زبان سے علی کی شان میں صادر نہیں ہو سکتے. ہم یہی کہیں گے کہ اس روایت کے راوی جھوٹے یا راویوں کو غلط فہمی ہوگی. یہ اس روایت کو حضرت علی پر فٹ کرتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ پر اعتراضات کا علمی تجزیہ صفحہ نمبر 624 پہ لکھتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ علی رضی اللہ کے بارے میں عباس رضی اللہ کے درج ذیل الفاظ نقل کیے. کیا الفاظ عباس کے علی کے بارے میں؟ میرے اور اس جھوٹے گنہگار غدار خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ. حالانکہ امام نووی کہتے کہ روایت جھوٹی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کسی حدیث کی کتاب میں آ جائے امیر معاویہ کے بارے میں باغی، طاغی، خائن، غدار، جھوٹا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، یہ اس کو فخر سے نقل کریں گے؟ یہ سارے ملوڑ جمع کر کہیں گے حدیث جھوٹی ہے. ہم اکابر کے مقابلے میں، کسی صحابی کے مقابلے میں کسی اکابر کو نہیں مانتے، کسی حدیث کو نہیں مانتے. سوال ہے کہ یہاں پر بھی تو حضرت علی کو خائن، غدار اور جھوٹا معاذ اللہ کہا جا رہا ہے. تمہاری ناموس صحابہ والی غیرت کہاں گئی؟ بجائے یہاں یہ کہنے کہ جو امام نووی نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ کی زبان سے ایسے الفاظ رسول اللہ کے داماد کے بارے میں صادر نہیں ہو سکتے، یہ روایت جھوٹی ہے. بجائے اسے جھوٹ پر معمول کرنے کے یا بجائے راویوں کی غلط فہمی پر معمول کرنے کے، تم الٹا علی کو مجرم بنا رہے ہو. ہم اگر حضرت امیر معاویہ کو کوئی اپنی کتاب میں کوئی باغی کہہ دے یا خطا اجتہادی پہ کہہ دے، او گستاخی کرتے، اور یہ بدبخت کتاب میں کذاب لکھ رہا ہے، یہ بدبخت جھوٹا لکھ رہا ہے، گنہگار لکھ رہا ہے، غدار لکھ رہا ہے، خائن لکھ رہا ہے علی کو. ہٹا کٹا ناموس رسالت کا چیمپئن اور صحابہ کا چیمپئن بنا ہوا. اسی طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہے، اس بدبخت نے اپنی کتاب سیدنا مروان بن حکم کے اندر باغی کے بارے میں جتنے بھی احادیث ہے
کہ اسے قتل کر دو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بدبخت نے وہ ساری احادیث عبداللہ بن زبیر پر فٹ کی، کیونکہ یہ مروان جیسے بدبخت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اور صفحہ نمبر 122 پر عبداللہ بن زبیر کو کیا لکھتے ہیں؟ اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ناعاقبت اندیشی، میں کہوں شیخ الحدیث صاحب بڑے ناعاقبت اندیش ہے، مفسر قرآن صاحب بڑے ناعاقبت اندیش ہے، پروفیسر صاحب بڑے ناعاقبت اندیش ہے، اپنا منہ سنبھالو۔ یہ بدبخت صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ناعاقبت اندیش تھے، سے ایک بہترین موقع کھو دیا، اور آگے لکھتے اس وقت قریباً کل دنیا اسلام پر ابن زبیر کی خلافت مسلم ہو گئی تھی کہ این اس وقت انہوں نے ایک فاش غلطی کی۔ اگر امیر معاویہ کے بارے میں خطا اجتہادی کہہ دے آسمان پھٹ جاتا ہے، اور یہ فاش غلطی کہہ رہا ہے لیکن آسمان نہیں پھٹتا۔ اس طرح اس بدبخت نے کیا لکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کیا بکواس کی، کیا توہین کیا معاذ اللہ۔ تذکرہ سیدنا معاویہ صفحہ نمبر 469 پر یہ لکھتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نظریے کو امت میں قبولیت حاصل نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اسلام کی روح کے مطابق نہ تھا، معاذ اللہ۔ یعنی ابو ذر غفاری صحابی رسول کا جو نظریہ تھا وہ اسلام کی روح، تو جب صحابہ اسلام کی روح پر نہیں سمجھے، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، لیکن حضرت جی تو کہہ رہے کہ اسلام کی روح ہی نہیں سمجھے، تو جو اسلام کی روح نہیں سمجھا وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو عادل تو اسلام نے بنایا تھا، یہ عادل تو اسلام کی اصولوں پر چل کر بنا تھا، لیکن جب یہ اسلام کی روح ہی کو نہیں سمجھ سکا تو یہ عادل کس بات پر ہے؟ تو عام مسلمان بھی نہیں۔ اگر ذخیرہ اندوزی کو جائز سمجھنے کا الزام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عائد ہو سکتا ہے تو اس سے جمہور صحابہ اور امت مسلمہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ نئے ایڈیشن میں جب ہم نے اس پہ اعتراض کیا نا، تو جو نئے ایڈیشن صفحہ نمبر 199 اس میں یہ جو ہے کہ اسلام کی روح کے خلاف اس کو اڑا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اگر گستاخی نہیں تھی نام مرادہ، پھر اڑا کیوں رہا ہے؟ اسی طرح اس بدبخت نے اپنی کتاب تذکرہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 508 پر حضرت علی کو ظالم کہا، معاذ اللہ، ظالم کہا، اور ظالم بھی قرآن کی آیت کی روشنی میں کہا۔ کیسے؟ وہ اس طرح یہ توجیہ پیش کرتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے خلاف خروج کیوں کیا، حضرت علی کے خلاف جنگ کیوں کی۔ یہ کہتا ہے بہرحال یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو میدان جنگ میں اپنے دفاع میں مجبوراً آنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم ہوا انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس آیت میں مظلوم کو اپنی مدافعات میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ آیت اگرچہ کفار کے متعلق ہے مگر اذن جنگ کی علت کفر نہیں بتائی گی بلکہ ظلم اور زیادتی بتائی گی۔ سوال یہ کہ امیر معاویہ جب ظلم مظلوم ہونے کی وجہ سے، ظالموں اور زیادتی کی وجہ سے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تو جنگ کس کے خلاف کی؟ جنگ تو علی کے خلاف کی نا، جنگ تو علی کی اسٹیٹ کے خلاف کی، اور آپ یہ کہہ چکے کہ چونکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تو ظالم تو علی ہے نا، اور اس کے نزدیک واقعی علی ظالم ہے کیونکہ پیچھے آپ کو بتا چکا ہے کہ حضرت علی کے اسٹیٹ نے مجرموں کو پناہ دی، حضرت علی کے اسٹیٹ نے بجائے مجرموں کو سزا دینے کی ان کی جرم کی تحقیق بھی نہیں کی، حضرت علی کی اسٹیٹ نے اسلام کی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجرموں کو اور خلیفے کے قاتلوں کو سزا دینے کے بجائے انہیں پناہ دی، انہیں گورنری دی، جس اس ظلم کے جواب میں یا نتیجہ امیر معاویہ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ جو امیر معاویہ مظلوم تھے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے تو جنگ کس کے ساتھ تھی؟ مجھے نام بتائے نا، حضرت امیر معاویہ نے کس سے جنگ کی؟ مجھ سے جنگ کی، میں ظالم ہوں، آپ سے جنگ کی نہیں، حضرت امیر معاویہ نے علی سے جنگ کی۔ تو اگر امیر معاویہ مظلوم ہے اور ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہوئے تو یہ ظالم معاذ اللہ اور زیادتی کرنے والا کون ہے؟ مجھے جواب دینا، الیاذ باللہ۔ تو یہ چند حوالے صحابہ کی گستاخی کے متعلق، اکابر اسلاف کی گستاخی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بڑے چیمپئن ہیں، ہم بڑا صحابہ کو ماننے والے، دوسری طرف یہ اپنی کتاب امیر معاویہ کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 472 پر حضرت عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کو صحابی مان کر کہتے ہیں کتب طبقات و تاریخ، صفحہ نمبر 472، کتب طبقات و تاریخ میں جہاں عمر بن الحمق رضی اللہ کی صحابیت کی تصریح ملتی ہے
وہی عثمان کی قتل میں ان کی شمولیت اور امیر معاویہ کی خلافت کے خلاف ان کی طرف سے باقاعدہ منظم تحریک چلائے جانے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 471 472 پہ لکھتا ہے کہ یہ باغیانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، اور صفحہ نمبر 474 پر لکھتا ہے کہ عمر بن حمق کو اگرچہ وہ صحابی تھے لیکن انہوں نے بغاوت کی، امیر معاویہ کے خلاف بغاوت کی تحریک میں ساتھ رہے اور قاتلان عثمان میں بھی شمار ہوتے تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں نا صحابہ کی عدد تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ایک آدمی صحابی آپ خود کہ وہ صحابی ہے، حالانکہ علماء نے تصریح کی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کوئی صحابی ملوث نہیں تھا۔ حضرت عمر بن حمق صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت میں ملوث نہیں ہے، آپ ان کو صحابی مان کر ان کو باغی کہہ رہے، اور علی حضرت عثمان غنی کی قتل میں اس کو شریک کہہ رہے، یہ عادل کیسے ہو گیا؟ قاتل عادل ہو سکتا ہے؟ آج میں کسی گریبان پکڑ اس کی جان لے لوں تو میں عادل ہو سکتا ہوں؟ کہاں گیا آپ کا قاعدہ؟ یہ جو آپ چیمپئن بڑھتے ہیں کہ ہم جی صحابہ کے بڑے چیمپئن ہیں، صحابہ کے مقابلے میں ہر ایک پر لعنت بیچتے ہیں، یہ صحابی کو قاتل عثمان کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ پیچھے کہہ چکے ہیں قاتلان عثمان صبائی تھے، قاتلان عثمان باغی تھے، قاتلان عثمان مجرم تھے، اور یہاں اس مجرم کا نام لے لیا، وہ مجرم صحابی رسول حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ صبائی معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ وہ یہ تھے۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری کو اسلام کی روح کے خلاف کہنے والا ہے، ہٹا کٹا ناموس صحابہ کا دفاع کرنے والا ہے، یہ صحابی رسول کو حضرت عثمان غنی کا قاتل کہنے والا ہے، باغی کہنے والا ہے، ہٹا کٹا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کو باغی طاغی کہنے والا ہے، عبداللہ بن زبیر کو ناقبت اندیش کہنے والا ہے، لیکن ہٹا کٹا مسلمان۔ حضرت علی کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری اسٹیٹ نے مجرموں کو سزا نہیں دی، تیری اسٹیٹ نے مجرموں کو پناہ دی، تیری اسٹیٹ نے ظلم اور زیادتی کی، اور اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے امیر معاویہ تیرے خلاف کڑا ہو گیا، یہ ہٹا کٹا مسلمان۔ تو یہ اس کی وہ توہین تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب میں خصوصاً اور دیگر صحابہ کی باب میں عموماً کی۔ حضرت علی کو معاذ اللہ کہہ رہے کہ یہ جھوٹا تھا، غدار تھا معاذ اللہ، یہ ان کی شان میں کی، اور اپنے ہی اصولوں سے اہل بیت کی توہین کرنے پر یہ ناسپی ہوا۔ حضرت علی کے بارے میں خلاصہ یہ نکلا۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، قاعدہ یہ کہ علی کی گستاخی کرنے والا ناسپی، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ناسپی ہے، اور صحابہ کی گستاخی کرنے والا رافضی ہے۔ جو شخص یہ کہے حضرت علی کی خلافت جو بالجبر خلافت قائم ہو، ہم اس کو خلافت تسلیم نہیں کرتے، وہ ظالم فاسق فاجر ہے، اور پھر کہ حضرت علی کی خلافت بالجبر تھی، باغیوں نے زور اور زبردستی قائم کیا، صحابہ کی گردنوں پر تلواریں رکھی، انہیں گھسیٹ کر لے کر آئے، آل حل و عقد اس خلافت کے بیت میں موجود نہیں تھے، اور جو لوگ تھے انہیں گھسیٹ کر اور بزور طاقت خلافت قائم کی گئی۔ کیا وہ خلافت خلافت عادلہ اور خلافت راشدہ ہو سکتی ہے؟ جو شخص یہ کہے کہ اس کی اسٹیٹ کو کیا حق ہے، اس صحابی کی اسٹیٹ کو کیا حق ہے کہ یہ مجرموں کو پناہ دے، مجرموں کو عہدے دے، مجرموں کی جرم کی تحقیق کرنے کے بجائے ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازے، یہ جو خلیفہ ہے یہ قاتلوں کو اس نے اپنا خاص مقرب اور ساتھی بنایا ہوا ہے، وہ یہ فرد جرم صحابی پر قائم کرے، یہ صحابی کو باغی کہے، یہ صحابی کو معاذ اللہ جھوٹا کہے، یہ صحابی کو معاذ اللہ باغی طاغی کہے، یہ باغی کے بارے میں حدیث صحابی رسول عبداللہ بن زبیر پر فٹ کرے، یہ صحابی کو ناعاقبت اندیش کہے، یہ کہے کہ صحابی اسلام کی روح کے خلاف کرتے تھے، یہ کہے کہ فلاں صحابی تھا اور حضرت عثمان غنی کی شہادت میں شریک تھا، حضرت عثمان غنی کی قاتلوں میں اس کا نام شمار ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں اس شخص کو آپ صحابہ کی ناموس کا چیمپئن کہیں گے یا سبائی اور رافضی کہیں گے؟ یہ فیصلہ میں آپ سے پر چھوڑتا ہوں، یہ سوال میں آپ سے کر کے جاتا ہوں۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مائی کا لال ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر جواب دینا ہوتا تو ہم یہ اعتراضات، یہ نہیں کہ ہم آج بیٹھ کے اعتراض کر رہے ہیں، سر دنیا کو معلوم، ہم نے اعتراضات اس کی آدمی کی زندگی میں کیے، اور اس نے اپنی کوئی انکار کرے کہ تو ہم ثبوت دیں گے، اس نے اپنی کتاب میں اقرار کیے اعتراضات، لیکن بجائے توبہ، اور اس کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم اس کے جواب دیں گے، تم اعتراض کرو ہم جواب دیں گے، اور وہ بجائے جواب دینے کے بغیر جواب دیے دنیا سے چلا گیا، الٹا بعض عبارتوں میں تحریف کر دی، انہیں غائب کر دیا۔ تو آج وہ کس منہ سے صحابہ کی ناموس کا چیمپئن بنتا ہے، اور کس منہ سے اسے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی تو بڑی تحقیقات ہے؟ پھر اس کی تحقیقات یہ بھی ہے، اگر امیر معاویہ کے باب میں اس کی تحقیقات مانتے ہو تو پھر علی کے باب میں بھی اس کی تحقیقات مانو، پھر کہو
حضرت علی کی اسٹیٹ نے مجرموں کو پناہ دی. پھر کہو کہ مجرم علی کے مقرب تھے, پھر کہو کہ علی ظالم تھے معاذ اللہ, پھر کہو کہ عبداللہ بن زبیر باغی تھے معاذ اللہ, پھر کہو کہ صحابہ عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے, پھر کہو کہ صحابہ اسلام کی روح کے خلاف کرتے تھے, پھر کہو کہ صحابہ ناعاقبت اندیش تھے. کہو, اور کوئی جواب نہیں ہے. اگر جواب ہوتا تو یہ اپنی زندگی بھی دیتا اور اس کے چیلے اس کی زندگی بھی دیتے, تو آج کون دے گا جواب؟ لیکن ہم نے آپ کے سامنے اپنا درد دل رکھا. ماننا نہ ماننا وہ آپ کی مرضی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.